جان نثار کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ نوشیروان دعا کو جب کلب میں اتنے سارے مردوں کے درمیان اس قدر بیہودہ لباس میں دیکھے گا تو اس کے تو اوسان ہی خطا ہو جائیں گے۔ وہ جو دعا کو پورے شہر میں ڈھونڈتا پھر رہا تھا اور اللہ سے بار بار دعا کر رہا تھا کہ ایک بار مجھے دعا نظر آ جائے، اس کے بعد میں اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھوں گا اور اس کی مکمل حفاظت کروں گا۔ لیکن دعا کو ایسی جگہ پر اور اس حلیے میں دیکھ کر اسے حد درجہ صدمہ ہوتا ہے۔ نوشیروان کے لیے تو وہاں رکنا محال ہو جاتا ہے، اس لیے وہ فوراً جعفر سے کہتا ہے کہ گاڑی نکالو، مجھے گھر جانا ہے۔ لیکن گھر جا کر بھی وہ بہت پریشان ہوتا ہے کہ آخر دعا وہاں تک کیسے پہنچی۔ یہ پتہ لگانا اب اس کے لیے بہت ضروری ہو چکا ہے، ساتھ ہی اسے یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ کہیں میں نے کسی غلط لڑکی سے تو محبت نہیں کر لی۔ لیکن نوشیروان کا دل چیخ چیخ کے یہ کہتا ہے کہ یقیناً دعا کے ساتھ کچھ مس ہیپ ہوا ہے۔ نوشیروان جعفر کو حکم دیتا ہے کہ فوراً مجھے ساری معلومات حاصل کر کے دو کہ آخر دعا وہاں تک کیسے پہنچی۔ جعفر جو معلومات لاتا ہے وہ سن کے تو نوشیروان کے پاؤں تلے سے جیسے زمین ہی کھسک جاتی ہے جب اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ دعا کے باپ نے جب اسے گھر سے نکال دیا تھا تو وہ آدھی رات تک بے یار و مددگار سڑکوں پر تنہا پھرتی رہی اور اس کے پیچھے کچھ اوباش نوجوان بھی لگ گئے تھے۔ اسی زنیرہ نے ان نوجوانوں سے دعا کی عزت بچائی اور اسے اپنے گھر لے آئی، لیکن گھر لا کے اسے اپنے غلط مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہا۔ زنیرہ نے اسے ایک بہت ہی گھٹیا قسم کے انسان کو بیچا بھی تھا، لیکن دعا اپنی عزت بچا کے اور اس آدمی کا سر پھاڑ کے وہاں سے بھاگ نکلی، لیکن زنیرہ کے آدمیوں نے دعا کو پکڑ لیا اور پھر سے واپس زنیرہ کے گھر لے گئے۔ اس کے بعد دعا کو بہت مارا پیٹا گیا، لیکن دعا کا احتجاج ابھی تک جاری ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی غلط حرکت نہیں کرنا چاہتی۔ نوشیروان سوچتا ہے کہ جو کچھ ہو چکا ہے، اگر دعا کے ساتھ کچھ برا ہو جاتا تو میں اپنے آپ کو کبھی بھی معاف نہ کر پاتا۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اتنے سارے حادثات کے بعد بھی دعا کے ساتھ کچھ برا نہیں ہوا۔ ساتھ ہی اسے دعا کے فادر پر بھی بہت غصہ آتا ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کو اس طرح سے دھکے مار کے گھر سے نکال دیا، جبکہ اسے پتہ بھی ہے کہ یہ دنیا حیوانوں سے بھری پڑی ہے۔ بہرحال نوشیروان جعفر سے کہتا ہے کہ زنیرہ کے ساتھ میری فوراً میٹنگ رکھواؤ، جس پر جعفر بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ نوشیروان اتنا نامی گرامی انسان ہے، اگر یہ زنیرہ جیسی کریکٹر لیس عورت سے ملتا ہے تو میڈیا جس کی نظر ہر وقت نوشیروان پہ ہوتی ہے، اگر اسے یہ سب پتہ چلا تو نوشیروان کے خلاف کوئی پروپیگنڈا بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے وہ نوشیروان سے کہتا ہے کہ سائیں ایک دفعہ پھر سوچ لیں، اس کے نتائج برے بھی نکل سکتے ہیں۔ لیکن نوشیروان کو اب دنیا کی پرواہ کہاں ہے، اسے فکر ہے تو صرف اور صرف دعا کی۔ اس لیے وہ جعفر پہ غصہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جتنا حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرو، میں دعا کے لیے کہیں بھی جا سکتا ہوں۔ اب جعفر زنیرہ کے ساتھ جب نوشیروان کی میٹنگ فکس کرواتا ہے تو زنیرہ تو نوشیروان کو دیکھ کر ہکا بکا رہ جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ دعا تو صحیح سونے کی چڑیا میرے ہاتھ لگی ہے۔ اتنا امیر کبیر انسان خود چل کے میرے گھر تک آیا ہے دعا کے لیے، میں اس سے منہ مانگی قیمت وصول کر سکتی ہوں۔ نوشیروان زنیرہ سے جب کہتا ہے کہ میں دعا کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں تو زنیرہ منہ پھاڑ کے بہت بڑی رقم کا مطالبہ کر دیتی ہے، لیکن نوشیروان کے لیے وہ بہت معمولی رقم ہے، اس لیے وہ فوراً ہی چیک کاٹ کے زنیرہ کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے۔ زنیرہ تو خوشی سے پاگل ہو جاتی ہے کیونکہ اتنی رقم تو اتنے سالوں میں اس نے اکٹھی کبھی نہیں دیکھی۔ نوشیروان دعا سے ملنے کا مطالبہ کرتا ہے تو زنیرہ رومی کو بلوا کے کہتی ہے کہ دعا کو فوراً یہاں لے کر آؤ اور اسے تیار شیار کر کے لے کے آنا۔ اب رومی جب دعا کو بتاتی ہے کہ تمہیں تو کسی نے پارٹی پر دیکھتے ہی پسند کر لیا تھا اور وہ تمہارے پیچھے چل کے یہاں تک پہنچ گیا ہے اور بہت ہی ہینڈسم لڑکا ہے، بہت امیر کبیر لگ رہا ہے، خاندانی بھی،
تو دعا حیران ہو جاتی ہے کہ بھلا میرے پیچھے یہاں تک اتنا ہینڈسم اور امیر آدمی کیسے آ سکتا ہے، آخر ہے کون وہ؟ رومی کہتی ہے نام تو مجھے یاد نہیں آ رہا، بہت ہی مشکل سا نام ہے، اور دعا کے منع کرنے کے باوجود بھی رومی اس کا ہلکا پھلکا میک اپ کر دیتی ہے۔ اس کے بعد جب وہ اسے نوشیروان کے سامنے لے کر جاتی ہے تو نوشیروان تو دعا کو دیکھتے کا دیکھتا رہ جاتا ہے کیونکہ وہ خوبصورت ہی اتنی لگ رہی ہے، جبکہ دعا تو حیرت سے نوشیروان کو دیکھتی ہے۔ اسے وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے جب پہلی بار اس آدمی کو اس نے روڈ پر دیکھا تھا، جب اس کے باڈی گارڈ سے جھڑپ ہو گئی تھی، لیکن نوشیروان نے اپنے باڈی گارڈ کو ہی ڈانٹا تھا اور دعا سے معذرت بھی کی تھی اور باڈی گارڈ کو سمجھایا تھا کہ تمہیں لڑکیوں سے بات کرنے کی تمیز ہونی چاہیے۔ پھر دوسری بار اس پارٹی پہ بس ایک نظر ہی اس نے نوشیروان کو دیکھا تھا، اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ لڑکا چل کے یہاں تک میرے پیچھے آ سکتا ہے۔ نوشیروان دعا کو اپنے دل کی بات بھی بتا دیتا ہے کہ میں نے تو جب آپ کو پہلی نظر میں دیکھا تھا تبھی مجھے آپ سے محبت ہو گئی تھی، اور میں تو آپ کے گھر کے باہر بھی چھپ چھپ کے آپ کو دیکھنے آتا تھا۔ اس کے بعد میرا ایکسیڈنٹ ہوا، کچھ دن مجھے ہاسپٹلائزڈ ہونا پڑا، اور ہاسپٹل سے ڈسچارج کے بعد جب مجھے پتہ چلا کہ دعا کا کہیں اتا پتہ نہیں ہے تو میں تو بہت بے چین ہو گیا تھا اور پورے شہر میں آپ کو تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ آپ کی تلاش میں آپ کی بیسٹ فرینڈ کے گھر بھی گیا تھا، لیکن اس نے تو اپنے آپ کو آپ سے بالکل ہی لا تعلق ظاہر کیا، تو مجھے بہت افسوس ہوا۔ دعا نوشیروان سے کہے گی کہ آپ نے جس دعا کو دیکھا تھا، جسے تلاش کرتے پھر رہے تھے، اس دعا اور اس دعا میں بہت فرق ہے۔ وہ ایک عزت دار اور نیک سیرت لڑکی تھی، جبکہ یہ دعا تو برائیوں کے دلدل میں گر چکی ہے۔ لیکن نوشیروان جانتا ہے کہ برائیوں کے دلدل میں گرنے کے باوجود بھی دعا ابھی تک پاک صاف ہے، اس لیے وہ دعا سے کہتا ہے کہ ہم وقت کو ابھی بھی روک سکتے ہیں، آخر آپ جو مجھے مل گئی ہیں۔ دعا نوشیروان سے کہتی ہے کہ اگر آپ میری قیمت لگانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو صاف طور پہ بتا دیتی ہوں کہ ہر عورت بکاؤ نہیں ہوتی۔ نوشیروان کہتا ہے کہ کیا آپ مجھ سے نکاح کریں گی؟ یہ سن کے دعا تو حیران رہ جاتی ہے، اس کو تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آتا کہ اس کی دعا اتنی جلدی قبول ہو سکتی ہے۔ ایک اتنے اچھے گھرانے کا اتنا امیر کبیر انسان اسے شادی کی پیشکش کر رہا ہے، لیکن فراز سے دھوکہ کھانے کے بعد دعا اتنی جلدی کسی بھی مرد پر اعتبار نہیں کر سکتی، اس لیے وہ سوچ میں ڈوب جاتی ہے کہ کیا یہ آدمی سچ میں مجھ سے اتنا ہی مخلص ہے جتنا یہ شو کرا رہا ہے، یا یہ بھی ایک جال ہے، کیونکہ فراز بھی تو ایسی ہی چکنی چپڑی باتیں کرتا تھا اور میں نے خود کو بڑا خوش قسمت سمجھا تھا۔ اس کے بعد جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ تو اب میں دیکھ ہی چکی ہوں۔ دوسری طرف فراز کی اصلیت بھی فضا کے سامنے آنے والی ہے، کیونکہ فراز اور فضا جب فضا کے میکے والوں سے ملنے جا رہے ہوتے ہیں تو فراز اسے عبایا میں دیکھ کر کہتا ہے کہ کیا تم اس طرح سے میرے ساتھ چلو گی؟ فضا کہتی ہے کہ ہم سب بہنیں اور ہماری امی گھر سے باہر جب بھی نکلتے ہیں اسی طرح عبایا میں ہی نکلتے ہیں، لیکن فراز کے منہ سے سلپ ہو جاتا ہے کہ تمہاری بہن تو ایسے نہیں نکلتی تھی، جس پر فضا ایک دم سے پریشان ہو جائے گی کہ یہ میری بہن کے بارے میں ایسی بات اتنے کانفیڈنس سے کیسے کر سکتا ہے جیسے یہ اسے بہت پہلے سے جانتا ہو۔ اب فضا جب اس میٹر پہ مزید غور و فکر کرے گی تو اسے اندازہ ہو جائے گا کہ ہو نہ ہو دعا کو گھر سے بھگانے میں، اسے بدنام کرنے میں اسی گھٹیا انسان فراز کا ہاتھ ہے۔ تو کیا فضا فراز کی اصلیت جاننے کے بعد اسے سزا دلوائے گی، اور کیا دعا کا فادر اسے معاف کر دے گا، اور کیا دعا نوشیروان کا پرپوزل ایکسیپٹ کر لے گی اور اس پر اعتبار کر سکے گی؟ یہ سب پتہ چلے گا ہمیں آنے والی ایپیسوڈز میں۔ اگر آپ کو یہ ڈرامہ پسند ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔